بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یوٹیوب کے ذریعے سے نورانی قاعدہ کو مکمل پڑھ لیا ہے، سلسلہ وار اسٹیپ بائی اسٹیپ رفتہ رفتہ ہم نے اس کو مکمل کیا، اور امید ہے کہ جو لوگ اس کو پڑھے ہوں گے، جنہوں نے اس میں کوشش کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ تو یہ اللہ ہی کا کرم احسان ہے کہ اس نے ہمیں کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع مرحمت فرمایا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مزید اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے آہستہ آہستہ بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کریں گے۔ معزز ناظرین، تو چونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمارا دین اسلام ہے اور ہمارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو یہ ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، یعنی اتنا علم دین سیکھنا جس سے حلال حرام کی تمیز آ جائے، جس سے نماز روزے، پاکی ناپاکی اور جتنے بھی موٹے موٹے مسائل ہیں اس کی واقفیت ہو جائے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ پورا علم دین سیکھنا اور پورا عالم بننا یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن موٹے موٹے مسائل کا معلوم کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب چونکہ یہ فرض ہے موٹے موٹے مسائل کا معلوم کرنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، تو آپ بھی جانتے ہیں کہ جو دینی کتاب ہے اور جو دینی مسائل کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں، یا قرآن کی تفسیر ہے، حدیث کی تفسیر ہے، وہ اکثر و بیشتر ہمارے دیار کے اندر اردو کے اندر ہمارے اکابرین نے ہمیں ہماری آسانی اور سہولت کے لیے کر کے چلے گئے، اور ابھی بھی بہت سارے ہمارے اکابرین جو عربی کے اندر احادیث، تفاسیر، احادیث کی تشریحات موجود ہے یا دینی مسائل عربی کے اندر موجود ہے، ان کو اردو کے اندر کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم عربی نہیں سیکھ سکتے، اور اس کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم اردو تو سیکھ ہی سکتے ہیں، اس کے لیے اتنا وقت نکال ہی سکتے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے جو کتابیں ہیں، مسائل کی کتابیں ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، تفسیر کی کتابیں ہیں، اس کو ہم لوگ صحیح ڈھنگ سے پڑھنے والے بن جائیں۔ امید ہے کہ ہم لوگ اس کی طرف توجہ دیں گے، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ اردو کی کتاب پڑھانے کا عزم اور ارادہ کیا ہے کہ اردو کی کتاب جو ہے وہ قاعدے سے شروع کریں گے، تاکہ ہر ایک کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ہر ایک کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہو اور فائدہ مند یہ کتاب بنے۔ اگر جو لوگ کچھ جانتے ہیں تو وہ آگے سے بھی اس کو شروع کر کے آگے سے جہاں سے نہیں جانتے وہاں سے وہ شروع کریں گے، اور جو نہیں جانتے تو ان کے لیے تو یہ یہاں سے شروع ہو ہی رہی ہے۔ سب سے پہلے کتاب کا نام جان لیں۔ یہ کتاب ہے اردو زبان کا قاعدہ، بچوں کے لیے اردو زبان کا قاعدہ، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے۔ تو اس کتاب کا اصل نام اردو زبان کا قاعدہ ہے۔ اب یہ کتاب کس کی ہے؟ تو مولوی محمد اسماعیل خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کو ہم لوگ پڑھیں گے، بہت اچھی کتاب ہے اور بہت اچھے انداز میں اسے ترتیب دی گئی ہے
اس کی تعریف کی گئی ہے، تو اگر ہم دھیان سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ تو چلیے آج سے ہم لوگ اردو کا آغاز کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد آپ اردو پڑھنے والے بن جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، حروف با ترتیب، حروف با ترتیب۔ دیکھیے عربی میں نورانی قاعدہ میں ہم لوگوں نے تھوڑا الگ پڑھا، یہاں پر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہوگا، تھوڑا سا الگ ہوگا۔ وہاں پر ہم نے با پڑھا تھا، اس میں بے پڑھیں گے، تا پڑھا تھا، یہاں پر تے پڑھیں گے، بس یہی کچھ فرق ہے، باقی سب وہی ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ الف، الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، ہم نے وہاں پر سا پڑھا تھا، یہاں پر سے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، زے۔ دیکھیے اردو کے اندر 2 رے ہوتا ہے، ایک تو نارمل جو رے ہے جیسے رسی، رتھ، یا اس طرح سے سکندر، اللہ اکبر، یہ جو راہ ہوتے ہیں نا، یہ ان سب کے اندر جو راہ ہے وہ یہ پہلا والا راہ ہے۔ اور اردو کے اندر ایک راہ ہوتا ہے جیسے گھوڑا، گھوڑا، سڑک، سڑک، اس طرح سے ربڑ، اس طرح سے اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ تو اس کو آپ فرق کرنے والے بنے، یہ رے اور یہ ڑے، اور یہ زے اور یہ زے، یہ بھی زے ہے۔ جیسے اژدہا لکھیں گے تو اس کے اندر یہ والا زے آئے گا۔ سین، شین، صاد، ضاد، تو، اس کو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، تو، زو، یا تو، زا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف۔ دیکھیے یہ گاف جو ہے نا، اس کتاب کے اندر تھوڑا سا یہ اس طرح سے ہونا چاہیے، جس طرح سے کاف کا یہ ہوتا ہے، یہ اسی طرح سے گاف میں بھی ہوتا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ گاف کے اوپر ایک اور ڈنڈا ہوتا ہے جیسے یہاں پر ہے، اور کاف کے اندر وہ ڈنڈا نہیں ہوتا ہے۔ باقی یہ یہاں پر اس کتاب کے اندر جہاں بھی ہے دیکھا گیا ہے کہ یہ تھوڑا ہارڈ ٹائپ میں بنا دیا گیا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ غلطی سے ٹائپنگ وغیرہ میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، اس کو دو چشمے ہے بھی بولتے ہیں، آپ صرف ہے بول لیں تو بھی کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے ہی بولے۔ وہ اس لیے 2 ہے دیا گیا ہے کہ جب اس کے اندر حرف ملتے ہیں تو اس کا کچھ اور ورڈ بن جاتا ہے۔ جیسے اب اس کے اندر بے لگا دیا جائے گا تو یہ بے سے بھا بنا دے گا، اس کو بے کو بھا بنا دے گا، یہ ہا لگے گا تو۔ اور اگر بے کے اندر یہ ہا لگائیں گے، یہ والا ہے لگا دیں گے تو وہ بھا نہیں بنے گا بلکہ بہ ہو جائے گا، بہ، بے ہے زبر بہ، اور یہ ہے لگا دیں گے بے کے اندر تو بھا ہو جائے گا۔ تو صرف ابھی یہ یاد رکھے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، باقی آگے اس کا جو سبق آئے گا یہ ہے کہاں پر استعمال ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ چلیے، لام، الف، حمزہ۔ دیکھیے حمزہ اس طرح سے بھی آتا ہے، اور اردو کے اندر حمزہ یہ اس طرح سے بھی آتا ہے، یہ دیکھیے یہاں پر اس طرح سے بھی آتا ہے اور اس طرح سے بھی آتا ہے۔ یہ کب آتا ہے؟ یہ کبھی یا وغیرہ کے اوپر آتا ہے، لائے، لائی، گئی، کھائی، سوئی، تو وہاں پر یا کے اوپر یہ والا حمزہ لگایا جاتا ہے، جیسے یہ لام، الف، حمزہ، یہ۔ سبق نمبر 2، حروف بے ترتیب۔ یہاں پر
با ترتیب، یعنی بالکل ترتیب سے الف کے بعد کیا آئے گا تو با ہی آیا ہے، بے کے بعد کیا آئے گا پے، تو پے ہی یہاں پر آیا ہے، پے کے بعد تے تو تے ہی یہاں پر آیا، یہ ترتیب کے ساتھ ہے اور یہ بے ترتیب ہے، کوئی بھی حرف آگے پیچھے کہیں بھی آ گیا ہے اور وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ حروف پہچانا جا سکے اور دیکھا جا سکے کہ جو ہم نے یہ سبق پڑھا ہے یہ ہمیں یاد ہوا یا نہیں، الفاظ کو ہم پہچان سکے یا نہیں پہچان سکے ہیں، تو اس کا گویا کہ یہ امتحان ہے۔ سبق نمبر 2، حروف بے ترتیب۔ قاف، کاف، صاد، نون، یہ، چ، عین، پے، میم، خ، دال، ذال، شین، ف، ٹ، ضاد، ت، حمزہ، عین، واو، ز، ہ، گاف۔ دیکھیے یہاں پر بھی گاف اس طرح سے لکھا گیا ہے جو کہ اس طرح سے ہونا چاہیے، آپ دیکھیے اب صحیح دکھ رہا ہوگا۔ تو یہ گاف سے ہے تو جیم زو رے کاف تو دال زے بے سین رے یہ۔ سبق نمبر 3، زبر۔ اب یہاں پر ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح ہم نے نورانی قاعدہ کے اندر زبر کو سب سے پہلے ہجہ کیا، پھر اس کو روا اور اجرا وغیرہ کیا، یہاں پر وہ سب نہیں ہوگا، یہاں صرف روا متن پڑھیں گے، سیدھا پڑھتے چلے جائیں گے، اس کو ہجہ الف زبر آ، بے زبر با، پے زبر پا، تے زبر تا، اس طرح سے نہیں کرنا ہے، صرف اس کو اس طرح سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے جس طرح سے ہم پڑھ رہے ہیں آپ بھی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ بہت آسان لگے گا۔ ا، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، د، ڈ، ذ، ر، ڑ، ز، ز، دیکھیے 2 ز، ز، ز ہے نا، س، ش، ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل، م، ن، و، ہ، ا، ی، ی۔ ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ سبق نمبر 4، زیر۔ جس طرح سے ہم نے زبر کو پڑھا ہے اسی طرح سے اس کو پڑھیں گے، بس یہ ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو۔ دیکھیے یہ اگر آپ نے یاد کر لیا ہوگا سبق نمبر 1 کو اور حروف کو آپ نے پہچان لیا ہے تو یہ سب آپ کے لیے بالکل حلوے کی طرح ہے کہ آپ پڑھتے چلے جائیے، بالکل آسان ہے۔ ای، بی، پی، تی، ٹی، ث، جی، چ، ح، خ، دی، ڈی، ذی، ری، ڑی، زی، زی، سی، شی، ص، ظ، ط، ظ، ع، غ، ف، قی، کی، گی، لی، می، نی، وی، ہی، ای، ی، ی۔ ٹھیک ہے، اب سبق نمبر 5، پیش۔ پیش کی آواز آگے کو جائے گی۔ دیکھیے او، بو، پو، تو، ٹو، ث، جو، چو، ح، خ، دو، ڈو، ذ، رو، ڑو، ز، ظ، ث، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل،
مو نو وو ہو او یو یو۔ سبق نمبر 6، حروف بے ترتیب۔ حروف بے ترتیب: او جی با زو حو ذی رو چی می لی تی دی سا ٹی خا زی سو سو یا شی طا عو زی غو قا قا بڑا قاف ہے، قا فی زی کو نی ہو نی کے بعد ہو ا د ری ڈو پا۔ یہاں پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو ہم لوگ اس میں زبر لگا دیتے ہیں، پا۔ تو یہ سبق نمبر 6 الحمدللہ مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔